تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی افضل صاحب؟ ہاں، محمد افضل رضوی بول رہا ہوں۔ اچھا، میں جام نگر گجرات سے انیس کانگرا بول رہا ہوں۔ جی جی فرمائیں۔ ابھی جو ایک ہمارے میمن برادری میں اور ایسے بولے تو پورے مسلم سماج کے اندر میں ایک چرچا کا وشے بنا ہوا ہے جو دورا ہاں جی کا فیملی کا ہے۔ آسنا بچاؤ، آصف بھائی بچاؤ کی لڑکی، اور سہیل بھائی بیسانی کا سلمان۔ تو ان کے حدیث کے اندر میں یا اسلام کے قاعدے قانون کے مطابق میں نے وہ جو ایک بات بتا دوں، آپ کے جو فتویٰ آیا ہے وہ میں نے دیکھا، وہ سلسلے میں آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا ماجرا ہے؟ جی آپ کو سب معلوم ہوگا، معلوم ہے کہ نہیں ہے وہ بابت میں؟ ہاں، مجھے معلوم ہے اس کے بارے میں نے فتویٰ لکھا تھا۔ اچھا، اب ایک تفصیلی سوال اور آیا ہوا ہے ہمارے پاس پورا، ہاں ہاں، کہ کب ان کی شادی ہوئی تھی، اور کب یہ دبئی میں تھے، اور کب حج پڑھنے گئے تھے۔ ہاں ہاں، پھر عمل کی وجہ سے ڈلیوری کے لیے یہ صورت آئی تھی، اور جب سے صورت میں ہی ہے، شوہر بلاتا ہے اور یہ جاتی نہیں ہے۔ صحیح بات، ایسا ہی ہے کیا؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ ہاں، ان کا مطلب کہ کئی، ہاں ہاں، جب اگر ایسا ہی ہے کہ شوہر بلاتا ہے اور یہ نہیں جاتی، تو یہ شوہر کی نافرمان ہوئی، یہ شوہر کی نافرمانی کرنے والی ہے۔ اور جو شوہر کی نافرمانی کرنے والا ہو تو یہ چاروں مذہبوں میں، چار مسلے ہیں نا اپنے، ان چاروں مذہبوں میں کسی مذہب میں بھی کسی کو ایسی لڑکی کے نکاح کے فسخ کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، ہاں۔ اور جب نکاح کے فسخ کی اجازت ہی نہیں ہے تو کون ہوتا ہے کوئی نکاح فسخ کرنے والا؟ صحیح بات۔ اور جب پہلے مفتی شبیر صاحب نے بھی پہلے یہی لکھا تھا کہ نکاح فسخ نہیں ہو سکتا، یہ ناشزہ ہے، اس کو شوہری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن اب بات کو انہوں نے کیوں فسخ کر دیا، کیسے فسخ کر دیا، یہ تو اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، اور مفتی شبیر صاحب جانے۔ بے شک۔ اور اب ان کے فسخ کرنے سے فسخ بھی نہیں ہے۔ میں نے دو پہلے لکھے تھے، اب تفصیل والا جو آیا میں نے کل وہ بھی لکھ دیا ہے، وہ بھی آپ کے پاس میں پہنچ جائے گا، پورے دنیا میں جائے گا، وہ میں نے لکھ دیا ہے اس کو۔ تو اب ان کسی کے نکاح فسخ کرنے سے کانگڑا صاحب نکاح فسخ نہیں ہو جاتا، وہ ویسے ہی جیسے پہلے سلمان کے نکاح میں تھی اب بھی ہے سلمان کے نکاح میں۔ اچھا، اب اگر سلمان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو فسخ سے کام نہیں چلے گا، طلاق حاصل کرے یا خلا لے لے، اور پھر عدت گزار کے جس سے چاہے نکاح کر لے۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گی اور شبیر صاحب کے فسخ کو مان کے اور نکاح کہیں کر لے گی تو نکاح ہوگا ہی نہیں، صحبت زنا ہوگی، اور اس کا گناہ آسنا پہ بھی ہوگا اور مفتی شبیر پہ بھی ہوگا، اور جو لوگ نکاح کریں گے کرائیں گے شریک ہوں گے ان پر بھی ہوگا، اور جو طاقت رکھتے ہوئے اس نکاح کو نہیں روکیں گے ان پر بھی ہوگا، اور جو طاقت رکھتے ہوئے نہ روکیں اور یہ نکاح نہ روکے تو آشنا کی فیملی کا بائیکاٹ شریعت بتاتی ہے۔ ماشاء اللہ، بہت مطلب کہ یہ تو بہت سارے لوگ اس میں تو گناہ میں، ابھی جو بات آ رہی ہے کہ وہ اس کے اندر میں کیا بولتے ہیں اپنے عدت میں، ہاں شبیر قاضی نے عدت کا ٹائم بھی بتایا تھا، ابھی عدت میں سے بھی نکل گئے، اور سنا ہے کہ اس کی منگنی بھی ہو گئی اور شادی بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ تو میں آپ سے میں جو کہہ رہا ہوں عدت نہیں، یہ عدت تو کیا پوری زندگی گزار دے گی، تب بھی عدت نہیں گزرے گی اس کی، کیونکہ نکاح میں ہے نا پہلے والے شوہر کے وہ۔ صحیح بات آپ نے صحیح بتایا۔ اب اگر یہ نکاح ہوتا ہے کہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں حاجی انیس کانگڑا صاحب، جو لوگ نکاح کر رہے ہیں وہ بھی گناہگار، جو کرا رہے ہیں وہ بھی گناہگار، جو اس نکاح میں شریک ہوں گے وہ بھی گناہگار، جو نکاح پڑھائیں گے وہ بھی گناہگار، اور جو طاقت رکھتے ہوئے نہیں روکیں گے وہ بھی گناہگار۔ مفتی صاحب ایک بات، ابھی اس کے لیے قاضی شبیر کو کیا لازمی ہوتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قاری شبیر پر لازم ہے کہ یہ اعلان کریں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں رجوع کرتا ہوں، اور اس کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا۔ نکاح کے لیے یہی شرط ہے کہ یا تو سلمان سے طلاق لے یا سلمان سے خلا لے۔ صحیح بات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور کسی چاروں مذہبوں میں سے کسی مذہب پر یہ صورت نہیں ہے۔ ہاں، امام شافعی کے مذہب پر ایک صورت ہے کہ اگر شوہر نفقہ نہ دیتا ہو اور ظلم کرتا ہو، لڑکی مظلومہ ہو، اس کو رکھتا نہ ہو، راستے میں اٹکا لیا ہو، نہ چھوڑتا ہے نہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے ہے امام شافعی کے یہاں کہ ایسی صورت میں ان کا قاضی نکاح کو فسخ کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے لیکن یہاں جو صورت ہے انیس بھائی، یہ صورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بلا رہا ہے۔
صحیح بات. وہ تو رکھنا چاہتا ہے, کوشش کرتا ہے. صحیح بات. اس کو میں نے سنا ہے کہ اس کے بیٹے کو اس کے کسی کو دیکھنے تک نہیں دیا. یہ ظلم نہیں اور کیا ہے؟ ہاں وہ تو ہم نے بھی سنا, تحقیقات میں بھی معلوم پڑا ہوا ہے. صحیح بات ہے. ہاں تو اس لیے انیس بھائی تمام جماعت آپ کی بلکہ تمام مسلمانوں پر یہ ضروری ہے, لازم ہے کہ ہر ممکن کوشش کریں کہ یہ نکاح نہ ہونے پائے آشنا کا کہیں دوسری جگہ. ہماری بھی وہی کوشش ہے, پورا مسلم سماج بھی اس کے لیے کوشش کر رہا ہے, اور انشاءاللہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر جو سب سمجھنے والے اور جو جانتے ہیں وہ تو بالکل ایسا نہیں ہونے دیں گے. اور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بریلی کا کبھی آیا نہیں ہوں, میں نے نام سنا ہے, آپ کا بھی نام سنا ہے, کہیں سے نمبر لیا تھا میں نے اور آپ کو کال کر رہا ہوں. تو آپ میرے کو تھوڑی جانکاری دیں گے کہ آپ وہاں پہ مطلب کہ آپ کا کیا عہدہ ہے بریلی شریف کے اندر میں؟ تھوڑا آپ نے حضور اعلیٰ حضرت کا نام سنا؟ بے شک. اور ان کے اعلیٰ حضرت کا جو مکان ہے, جو بیت الرضا ہے, اس کا نام ہے بیت الرضا. وہی حضور تاج الشریعہ کے پاس ہے. سرکار تاج الشریعہ جس مکان میں رہتے تھے یہی مکان اعلیٰ حضرت کا ہے. اعلیٰ حضرت نے اسی مکان میں بیٹھ کر دین کی خدمت کی ہے. اسی میں اعلیٰ حضرت کے اسی مکان میں حضور تاج الشریعہ نے مرکزی دارالافتاء کے نام سے ایک دارالافتاء قائم فرمایا تھا. بہت زمانے سے اسی میں فتویٰ تاج الشریعہ لکھتے تھے اور مفتیان کرام لکھتے تھے. اسی میں محمد افضال رضوی فتویٰ لکھتا ہوں, خدمت انجام دیتا ہوں. میرے سرکار تاج الشریعہ نے مجھ کو اس منصب پہ وہاں بٹھایا ہے. دنیا بھر کے سوالات آتے ہیں, میں الحمدللہ جواب دیتا ہوں. اور میں سرکار مفتی اعظم ہند کا مرید اور غلام ہوں, اور میرے حضور تاج الشریعہ کا خادم, شاگرد اور ان کا خلیفہ ہوں. ان کی بٹھائی ہوئی مسند پر بیٹھ کر میں فتویٰ دیتا ہوں. اور الحمدللہ ہم فتویٰ جو دیتے ہیں بغیر رو رعایت, بغیر کسی لالچ, جو بریلی شریف کی شان ہے, حق کو واضح کرنا, شریعت کو واضح کرنا, اسلامی حکم کو بیان کرنا, وہ اپنا کام ہم کر رہے ہیں. اب ہمارے اس کام سے کوئی راضی ہو تو بھلے سے, ناراض ہو تو ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہمیں کوئی پاگل کہے تو فرق نہیں پڑتا, ہمیں کوئی کہے کچھ نہیں. ہمیں اللہ کی خوشی چاہیے, اللہ کے رسول کی خوشی چاہیے. ہاں وہ ایک انٹرویو میں سنا ہے قاضی شبیر نے کہ اس کے عمل اس کے ساتھ میں بہت خوشی ہوئی. اور آپ سے میں نے بات کی کہ اجازت میں آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو پورے ان دونوں کا فیملی کا مسئلہ نہیں ہے, پورے اسلام کے قاعدے قانون کو اس کو الٹ پلٹ کر رہے, تو پبلک کو جانکاری کے لیے میں نے آپ کا یہ جو کال ریکارڈ کیا ہے وہ ڈیلیٹ کر دوں یا پبلک کو؟ نہیں, آپ نے جو بات مجھ سے کی ہے, شریعت کے مسائل مجھ سے پوچھے اور میں نے الحمدللہ آپ کو شریعت کا حکم بتایا ہے. میں نے کوئی چوری ڈکیتی تھوڑی کی ہے. آپ کو اجازت ہے, آپ خوب اس کو وائرل کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور دعا فرمائیں کہ اللہ پاک یہ جو دو جوڑے ان کو مطلب کہ ملا دے, اور شبیر قاضی اللہ کرے. آج جمعے کا مبارک دن ہے, میں بھی درگاہ شریف پہ جاؤں گا. ابھی میں باہر سے آیا ہوں بریلی شریف. میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ شبیر صاحب کو عقل دے, شعور دے, سمجھ دے, شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ اس کے رسول کا ڈر دے, اور انہوں سے جو غلطی ہو گئی ہے اس سے وہ رجوع کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں. اور میں ان دونوں فیملیوں کے لیے کہوں گا, سہیل بھائی اور آصف بھائی, اللہ تعالیٰ ان دونوں کو پھر ملا دے. جیسے یہ پہلے دوست تھے, میں نے سنا ہے پہلے دوست تھے, اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ملا دے اور شریعت کے حکم پر ان دونوں کو عمل کرنے کی توفیق دے, تاکہ مرنے سے پہلے سکون کے ساتھ میں ایمان پر خاتمہ نصیب ہو, سرکار کی شفاعت نصیب ہو, اور اللہ اس کے رسول کو منہ دکھا سکے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ہم, اور یہ ان کو اللہ توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ, آپ نے میرا قیمتی سمے نکال کے, بہت خوشی کی بات ہے. اور ہمارے کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں پہ آ تو نہیں سکے, لیکن ایک ذمہ دار اور اسلام کے بتائے ہوئے قاعدے قانون پہ چلنے والے ایسے لوگوں سے, ہم بڑے لوگوں سے ہم نے بات کیا. آج ہم کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں, اور ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے دعا فرمانا. ضرور کروں گا. اللہ تعالیٰ سارے جہان کے سنی مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کے ایمان کی حفاظت فرمائے, خاتمہ بالخیر فرمائے, دونوں جہان میں برکات عطا فرمائے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین.
السلام علیکم. آپ بریلی شریف تشریف لائیں، اپنے پیر کی بارگاہ میں آئیں، اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں حاضری دیں، اور اجازت ہو تو میں آپ کی طرف سے بارگاہ میں سلام عرض کر دوں. ضرور. تو بہت ہمارے آپ کو دنیا کا ایک خوش نصیب لوگوں میں سے ہم کو شامل ہم سمجھیں گے. میں انشاءاللہ ابھی جاؤں گا درگاہ شریف اور آپ کا سلام کہہ دوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.